Hello. Hello. Cigarette to munch na. الحميد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال الله تعالى أيضا غیور عوام خصوصاً اہلیان سنوں کی عمائدین سرکردگان اور نونہالان نوجوانان السلام کی حقوق پر قدغن نہیں ڈالا جائے گا. انشاءاللہ تعالی یہی عوامی اتحاد کا مظاہرہ ہم کرتے رہیں گے تو غاصب حکومت کوئی بھی عوام دشمن پالیسی یعنی کہ بنانے سے پہلے یہ 100 بار سوچیں گے. آج کا یہ احتجاج یعنی کہ ہمارے جو جی بی گورنمنٹ ہے کٹپتلی گورنمنٹ ہے نااہل نالائق گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے پیدر پہ گلگت بلتستان کے عوام پر ظلم کی الغار جاری ہے. اس کے خلاف یعنی کہ پچھلے جمعے سے پورے گلگت بلتستان کے عوام سراپا احتجاج ہے اور غاصب حکمران کو کٹپتلی حکمران کو ہماری عوام نے بھرپور انداز میں جواب دیا ہے. ہم غلام قوم نہیں ہے, ہم کسی کا کٹپتلی قوم نہیں ہے. اب اللہ کی فضل و کرم سے جیبی کے عوام مشرم کے عوام سیاسی بالغ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر تم ہماری ووٹ کی طاقت سے ایوانوں میں جا کر اپنی کرسی پروٹوکول اور اختیارات کے لیے اگر عوام دشمن پر فیصلہ کریں گے تمہارے اس فیصلے کو مشرم کے عوام جیبی کے عوام رتی کے ٹکڑے میں ڈالیں گے. یعنی کہ ہمارا جو حکمران ہے جی بی حکومت یہ ہمارے گلگت بلتستان کا ایک انوکھا گورنمنٹ ہے جس میں ماشاءاللہ پی پی کے بھی نمائندے شامل ہے, جس میں نون لیگ کے بھی نمائندے شامل ہے, جس میں پی ٹی آئی کے نمائندے شامل ہے. یعنی کہ یہ نہایت ترین مکس اچار پارٹیوں کے لیے عوام دشمن حکومت ہے. چاہے پی ٹی آئی کا نمائندہ کیوں نہ ہو, چاہے پی پی کا نمائندہ کیوں نہ ہو, چاہے نون لیگ یا دیگر پارٹیوں کا نمائندہ کیوں نہ ہو, کوئی بھی اگر عرب یعنی کہ فیصلے کریں گے عوام دشمن فیصلے کریں گے عوام دشمن پالیسی کریں گے بنائیں گے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہمارا کوئی بڑا دشمن نہیں ہے. ہم نے سیاست انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد کرنا ہے. جب سیاست یعنی مجلس اسمبلی کا جو میعاد ختم ہوگا تب ہم نے سیاست کرنا ہے. جو عوام کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہے, جو عوام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. چاہے وہ پی پی کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کے کیوں نہ ہو, چاہے وہ فضل الرحمان گروپ کا کیوں نہ ہو, جس پارٹی کے بھی اگر جس پارٹی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, اگر وہ غریب دشمن فیصلے کریں گے, غریب یعنی کہ دشمن فیصلے کریں گے, عوام دشمن فیصلے کریں گے, انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بھرپور جواب دیں گے, اس کی ہم مذمت کریں گے, اس کے لیے ہم اعلان جنگ کریں گے. تو یعنی کہ اس احتجاجی مظاہرے کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کی بابرکت نام سے کیا جائے گا, جس کے لیے سنے کے مایاناس یعنی کہ انتہائی معزز شخصیات ابو منظور حسین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں
اور رب ذوالجلال کی بابرکت نام سے اس پرامن احتجاجی مظاہرے کا آغاز فرمائیں۔ محترم احمد منظور حسین کو آئے۔ جزاک اللہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے احمد حسین صاحب جو ایمان افروز انداز میں رب ذوالجلال کی بابرکت نام سے اس پرامن احتجاجی مظاہرے کا آغاز کروا رہے تھے. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے سینوں کے مائناس نعت خواں محمد وسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں.
ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو میں ایک بار پھر سینوں کے علماء کرام محترم و مکرم حجت الاسلام علامہ شیخ نبی کریمی صاحب اور استاد محترم سید ناصر حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے عوامی حقوق کے لیے ممبر رسول سے بھی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اور عوام الناس کو اس چیز کے حوالے سے آپ نے باخبر کیا اور احتجاج میں شریک ہونے کی آپ لوگوں نے اپیل کی. اس کے علاوہ میں سینوں کے مائناس جرأت مند سماجی شخصیت عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرم عہدیدار حاجی محمد صاحب، حاجی صغیر علی اور مراد صاحب، بابو محمد حسین صاحب اور ابو غلام مہدی صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں بھی عوامی ایشوز کا کوئی معاملہ ہو تو آپ لوگ اپنی ذاتی مصروفیات کو آپ بالائے طاق رکھ کر آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. علاوہ میں سینوں کے معروف مائناز کاروباری شخصیت جناب حاجی غلام مہدی صاحب گوتوا اور حاجی غلام مہدی زنب اور صفدار غلام محمد صاحب اور ان کے بیٹے اور یہاں مصباح مارکیٹ کے جو ہمارا مالکان اور پورا سینوں کے انجمن تاجران کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے عوامی حق کی خاطر آپ لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. آج آپ نے عوامی حقوق کے لیے عوام کے حق میں عوامی مفاد میں آپ لوگوں نے بھی آج صبح سے مکمل اپنے کاروبار اپنے بند رکھ کر آپ لوگ احتجاج میں وسعت عطا کرے گا، خیر و برکت عطا کرے گا. اس کے علاوہ میں سینوں کے جو میڈیکل اسٹور کے مالکان ہیں کیونکہ اکثر احتجاج میں جو میڈیکل اسٹور کو چھوٹ ہوتی ہے مگر حالت و نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں حیدری میڈیکل اسٹور یعنی کہ ڈاکٹر مظاہر حسین صاحب کا شکر گزار ہوں اور سینوں کے انتہائی معزز اور تجربہ کار ڈاکٹر یوسف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ دونوں نے بھی یعنی کہ عوام کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حالانکہ احتجاجی ان ہڑتالوں میں میڈیکل اسٹور کو چھوٹ ہوتی ہے مگر آپ لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. آپ دونوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سینوں کے ہوٹل مالکان کا، بیکری والوں کا، چھوٹے دکانوں کا، گارمنٹس والوں کا، اسٹیشنری والوں کا، آرا مشین والوں کا، میلز والوں کا، شیشے والوں کا، کارپیٹ والوں کا، جتنے بھی سینوں کی دکان ہیں آپ سب نے ثابت کیا کہ افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور فرق ہے ملت کا مقدر کا ستارہ کا آپ نے بھرپور اظہار کیا. آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی جو گندم جو سبسڈی ہے یہ جو معاملہ مچا رہا ہے ہمارا جی بی گورنمنٹ کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، وفاق اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں لہٰذا آپ کو ہم سبسڈی نہیں دی جاتی ہے. وفاقی گورنمنٹ دراصل ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارے حکومت کے منہ میں تالا لگا ہے تو عوام کے منہ میں تالا نہیں ہے. ہم بتائیں گے تو گورنرس جب پاکستان آیا تھا ہمارے پاس پروف ہے ایک انگریز کے ٹوپ پر آنے کے لیے $400 $12,000 پاکستان گورنمنٹ کو پے کرتا ہے. پچھلے سال $12,000 جمع کرنے والے تقریباً 400 فارمر انہوں نے وزٹ کیا تھا یہ پاکستان کا یعنی کہ 2022 میں کیٹو کی مہم جوئی کے لیے آنے والے فارمرز نے 14 ارب روپے پاکستان حکومت کو پے کیا ہے. 14 ارب روپے صرف کیٹو کی مہم جوئی کے لیے آنے والے انگریز نے فارمر میں پاکستانی گورنمنٹ کو کے خزانے میں باقاعدہ پیسے جمع کیا ہے. اس کے علاوہ یہ پاکستان جو سی پیک کا گیٹ ہوا ہے سست ڈرائی کام سے سالانہ اربوں روپے پاکستان
जीवी से कमाता है। यानी कि और अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत गिलगित-बल्टिस्तान से अरबों रुपए यानी कि कमा रहा है, मगर अफसोस इतना तुम लोग पाकिस्तान से जीवी से कमाते हो, मगर 10 अरब की सब्सिडी देने में तुम क्यों रोते हो? इन चीजों का हमें मालूम है। लिहाजा हम सूबाई हुकूमत को ये साफ साफ बर्दाश्त कहना चाहते हैं, अगर आप लोग हकीकी अवामी नुमाइंदा हो तो तब जाओ सूबाई हुकूमत यानी कि जीवी हुकूमत के हुजूर, तब जाओ फेडरल गवर्नमेंट के सामने। अगर आपके अंदर डरने का हौसला नहीं है, डरने का जुर्रत नहीं है, तो उसका बदले असम्बली से इस्तीफा देकर हमारे पास आ जाओ। फिर हम इनको सबक सिखाएंगे कि जीवी जयराम के पास कितना ताकत है और जीवी का कितना अहमियत है। लिहाजा मैं मशरफ के नुमाइंदों को भी कहना चाहता हूँ, आप अखबारी बयानात सोशल मीडिया पर खबर चलाकर आवाम को गुमराह न करें, असल हकीकत आपको बताएं। अगर आपने इस इश्यूज को हल करके अगर नोटिफिकेशन जारी करेगा तो हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे। अगर आपने एक दफा फिर हमारा जीवी के आवाम को, मशरूफ के आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया गया तो आप नहीं, 90 वाला सियासत खत्म हो चुका है, 2010 वाला सियासत खत्म हो चुका है, अब तब्दीली के दौर आ चुका है, अब आवाम सियासी बालिग हो चुका है। कोई भी हुकूमत आवाम को धोखा देगा, उसको इलेक्शन में आवाम बिल्कुल जवाब देंगे, चाहे जो भी हुकूमत हो, जो भी नुमाइंदा हो। मैं यानी कि अपने मुंतखब नुमाइंदे के अलावा जो मसरूफ में मजीद 3 उम्मीदवारों ने आवाम का वोट लिया था, जिसमें मंजूर हुसैन साहब है, सईद शमसुद्दीन साहब है, एडकम इब्राहिम साहब है। मैं आप तीनों को भी बताना चाहता हूँ, जब आपको अपना कोई मफाद आता है तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आप आवाम से अपना एहतिजाज है, दीगर उम्मीदवारों के मुंह पे ताला क्यों लगे हैं, आपने चुप का रोजा क्यों रखे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप भी आवाम का साथ दें, एहतिजाज पे शरीक हो जाए, आवाम दुश्मनों के मतों को जवाब देना होगा। अगर आपने अपनी जाती मकसद के लिए आइंदा इस तरह का इलेक्शन में आकर अगर किसी का आवाज कम बनने की कोशिश किया गया तो इंशाअल्लाह ताला मशरूफ के अवाम उनको भी भरपूर जवाब देंगे। अब इंशाअल्लाह मशरूफ के अवाम बालिग हो चुके हैं, अब किसी के बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि अब मशरूफ के अवाम को अवामी दुख दर्द रखने वाले नुमाइंदों का इनको पता चला है। अभी किसी बोगस नारे से तुम लोगों को कोई वोट नहीं मिलेगा। लिहाजा ये जो बंद सब्सिडी जीपी हुकूमत के लिए सरकार का तोहफा नहीं है, सरकार का खैरात नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा हक इंशाअल्लाह ताला अवामी ताकत से उलमा की क़ियादत पर इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे। इसके बाद में सिमा के माइनस सोशल वर्कर, समाजी शख्सियत बाबू गुलाम मोहम्मद हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और थोड़ी सी इज़हार ख्याल फरमाएं। बाबू मोहम्मद हुसैन साहब। बुजुर्गों, जवानों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह जो एहतजाज पूरे पाकिस्तान इवेंट पे सड़कों पर लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को
जो एक ही मनात लिखा है वो गंदम के ऊपर करती है। और इसके ऊपर भी हमारे जो नाम निहाद काबीना है जैसे पाकिस्तान के हुकूमत, वो इसको ख़त्म करने के लिए अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिशें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और अवाम ने लोगों को इसके ऊपर धोखा दे रहे हैं कि गंदम के ऊपर जो है वो सब्सिडी आपको मिलने वाले हैं अभी कहते हैं, और दूसरा वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको ख़त्म करने के लिए वो अपना मनसूबा भी बना रहे हैं। लिहाजा हम उनको बताते हैं कि अवाम को यही एक ही जो मराहत है जो हुकूमत मिल रहा है गंदम के ऊपर सब्सिडी, तो इसको ख़त्म करने की साजिश पूरी अवाम गिलगित पाकिस्तान को मुस्तरद कर चुके हैं, और इसलिए हम सब जो है वो अवामी रहनुमाई की काल पर जो है लब्बे कहते हुए इसमें शिरकत कर रहे हैं और एहतजाज करा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जैसा कि अफवाह शुजात हुसैन साहब अवामी एक्शन कमेटी का कोऑर्डिनेटर मौजूद, वो आप लोगों को पूरे तफसील के साथ बता चुके हैं। बिल्कुल ये सच है कि अगर हुकूमत के पास ये जो हमारे गिलगित पाकिस्तान का जो कैबिनेट के जो वज़रा है अवामी नुमाइंदे, वो वफाकी हुकूमत से कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो डरते हैं। वो आगे से जो है अवामी मुतालिबात तक उनके पास पेश करने से भी वो उतरा रहा है, लेकिन अपना एशिया वो भरपूर तरीके से वो कर रहे हैं। ये अवाम के लिए बिल्कुल कबूल नहीं है। और अगर आप अवामी मुतालिबात को आगे वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने में आप नाकाम रहते हैं, तो आप अवाम के साथ शिरकत करें और अवामी अदालत से जो है गंदम पर जो सब्सिडी जो है उसका मुतालबात आगे वफाकी हुकूमत तक हो जाएगी। तो हम सब का यही आवाज़ है, इंशाअल्लाह अवामी ताकत से ये सब्सिडी बहाल होगा, इंशाअल्लाह हम सबकी दुआ है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह बाबू साहब। तो जो हमारा जो सूबाई हुकूमत है, आपके पास अगर खर्चे नहीं हैं तो आपका हकीकी अगर आप नुमाइंदा है तो आप अपना प्रोटोकॉल कम करें, आप अपना शाही खर्चा कम करें। ईमानदार मीटर रीडर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब तक 100 कुछ मीटर रीडर को इजाफी बिल न लगाने के जुर्म में उन्होंने सस्पेंड किया है, और कम से कम 80 मीटर रीडर के यानी कि तनख्वाह को उन्होंने बंद किया हुआ है। हम आज की इस एहतजाज की विसादत से नाहल एक्शन और नाहल नुमाइंदों को कहना चाहता हूँ, अब तुम लोगों ने जुल्म की हद पार करना शुरू किया है। अब तुम लोगों ने यानी कि गरीब आवाम की बच्चों की रोटी रिज़्क़ पर भी तुमने हमला करना शुरू किया है। हम इसकी शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करते हैं। ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि राज़िक अल्लाह की जात है, रिज़्क़ अल्लाह की जात देता है। तो तक के एक्शन और सियासी नुमाइंदा और सेक्रेटरी के पास कोई अखबार नहीं कि वो आपका रिज़्क़ बन सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे हमदर्दियां आपके साथ हैं, फौरी तौर पर इनको बहाल किया जाए। सियासी टुकड़ी बना हुआ है, आप भी अपने मातहत अमले को नाम निहाद गंदम सर्वे के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप यहाँ जरा आपका वो फूटियापन, आपकी हमदर्दियां अपने अमले के साथ कहाँ मर जाती है। असतिज़ा किराम को आप प्रेशर लगा रहा है, दबाव लगा रहा है कि आप लोग सर्वे करें। इंशाअल्लाह ताला मशरूम के आवाम, जुबी के आवाम हमारे असतिज़ा किराम के पीछे खड़े हैं। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट असतिज़ा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम बिल्कुल जवाब देंगे
اور عوامی ایکشن کمیٹی بہت جلد معزز عدالت میں ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں گانچے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے خلاف کیونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے بلیک میلنگ کر کے ہمارے ملازمین کو نام نہاد جبری بند کیا جائے. یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے لیکن عوام کا یہ جو طاقت ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے. جب عوام تمہیں سبق سکھائیں گے, جب عوام کا تم غیر و غضب کا شکار ہو جائے گا تو تمہیں کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی وزیر تمہارا کچھ بھی بچا نہیں پائے گا. لہذا گانچے کے ڈی سی پرسوں آپ یہاں آ کے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو, عمائدین مشرف کو آپ نے پریشر لگانے کی کوشش کی. آپ کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں تھا. جب جواب آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے تو آپ یعنی کہ تمام آپ حد علمی پہ اتر آیا. اگر عوام کی حقوق کی بات کرنا, عوام کو ورگلانا ہے, اگر عوام کی حقوق کی جنگ اگر یہ ورگلانا ہے تو یہ ورگلانا, یہ جنگ جاری رہے گا. اس کے بعد میں آپ کو غلام مہدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں, آپ یہاں تشریف لائیں اور رسالہ ڈالیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, اہل حکومت, اہل حکومت, اہل وزراء, اہل نمائندے, اہل نمائندے, غالب حکومت, غالب حکومت, کسی گانچے, کسی گانچے, ایکشن برقیہ, ایکشن برقیہ, سیکورٹی برقیہ, سیکورٹی برقیہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, جمہوریت, اسرائیل, اسرائیل. عوامی حکومت, یعنی حکومت Bunca fanları canlar yüzünde sürücüye yazdığı İslam. Bulunmuşan İslam namalarımızın yok. Pakistan'ı bani kaytarlanın. Dusra Pakistan'ı bani Zülfikar Ali Bhutto. Zülfikar Ali Bhutto ehsan yanamalaştı zıdamet. Yâdır bana Zülfikar Ali Bhutto kapulu şârenin olsa خوشی دیش کی تعریف کن ایسا نہیں نمولت بغیر خوشی خوشی پہلا گاشر منسی تو خو جشک کنید نظام گاماشده بینتا عوامی سے صحت مالیہ بچش کنید مالیہ صافی کتام علی تو صافی کتام جاگیدار صافتان عوام آزاد خود تاریخ آخری جفی عوامی جیمولا ظلم زنجیر بشوتو قادرین عوام خود کم آزاد جویتی ذوالفقار علی بھٹو سوری نو جانا والا منسی حقوق کو کوئی چینی پلین جانا حقوق سرکوز کو ملتا نتیجی ماتم بھاری شاول اثر کے لیے نورا کل اثر کے لیے چینی میں ملتا ایسا لگتا لیکن چیزوں نتی پاکستانی
Türkiye hukumatı, Gilgit Baltistan'ın Türkiye hukumatı, Türkiye hukumat yok ki bavucut, yani Allah yoksa Polibanya, Slovanya, Erkenasini Banya, Bedan Atleta, Mulposke Kupa, Limose Tituali Polisiya. Bu işi karşılığı Zonnen, yani Allah'ına, Vakti Baltistan'ın İngiliz Mahmud İsmail Şah, Vazir Balyakin'da, Cafer Şah, Vazir Horak'ın'da, Mahdi Şah, Vazir Allah'ın'da, çoğu seçilerek, böyle kalbinse sitarazı, kazıma gel amala bakalım. Kelbi bavucu, bizi karşılık buluyorum. Vazir Allah sadisi tarih ve sizlerse, şimdi alıyla satıdır, şimdi kumuyla satıdır. Zaten yanlışı karşılık ne kadar olsa kiber, orta naru karşı, yok bir şey değil. Bu güzel Allah'la bana oldu. Öyle abi. Zaten yanlışı, orta skandalı. Öyle abi. Emotion, Allah'la kan, yok bir vatan kanını. Dostlar valla, vatanla vatan koşuyor, eksen kabeki. Hususan, Kartaka ağali sahibi. Ağali sahibi, ağını, nasıl daire demek, idan zindabani. Seyyid ağali sahib! Zindabad! Seyyid ağali sahib! Zindabad! Seyyid ağali sahib! Zindabad! Eksen kabeki! Zindabad! Eksen kabeki! Zindabad! Eksen kabeki! Zindabad! Limuşan, yana orada mukamin, kanunlu temiz ve mukamin, yanına kopide avam pomektir, bacca la bacca, gözü yağmur yazdır, gözü camındır, yanına tuğlu, gün üstünde herkes çık olmalı. Gamala zor olsun, çok. Koştumer gamala, ya verirsen koşun, ya verirsen. Ya limuşan, vatan gamala çıktık. اتفاق عوام حق عوام من ينبغ كلا وما نروى الفرمون عوام الله كلا نروى الفرمون ولا المشون وطنع ماسين اكشن كمتي كونا ينبغ وطاهرة جاغنا كونا وطشونا جاغمت كون شاركون لله بالله كونيكا شاركو تاغو حق اليوم وانا نتنغى ما اتحاد كشتا كوني حقال بيكو ودا توشوشا माशाअल्लाह सिनों के मायना सोच की शख्सियत अबू गुलाम मेहदी साहब अपनी अवामी जज्बात का इजहार कर रहे थे तो साथ ही मैं मशरूम की इंतजामिया को मैं ये कहना चाहता हूँ खसूसन जो नालायक और नाहल असिस्टेंट कमिश्नर परसों आप हमारे सबसे यानी कि पासमंदा इलाका छोड़ो कुंदस और खरकुंड में जाकर आपने कुंदस के सरकारगान और नंबरदारान को आपने जबरी सर्वे करने के लिए आपने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की आपने कहा था अगर कुंदस वाले गंदम सर्वे नहीं करेंगे तो आपका मैं गंदम कोटा कम करेगा याद रखो नालायक नकम्मा असिस्टेंट कमिश्नर मशरूम मैं दोनों से कहता हूँ मशरूम की तारीख में सबसे नकम्मा सबसे नालायक हो फजूल असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन है तुझे उस वक्त तुम्हारी वो जो फुर्तीलापन और तेज तराश कहां पर गई जब कुंदस में और कुंदस की आवाम एक गंदम यानी कि पूरी के लिए एहतजाज कर रहा था तो तुमने अपना एक पटवारी को वहां भेजा था कल आगे से तुम्हें खींचा गया आगे से तुम्हारा चोरी को जब खींचा तो रातों रात जब तुम उधर खरकुंड में जाकर आवाम को तुमने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की आप अपने हक पे रहें आवाम दोस्त ऐसी अवामी ताकत से इस नाहल ऐसी को मशरूम से भगा कर तुम लेंगे ये जो हमारा इंतजामिया एसपी कांशी को भी कहना चाहता हूँ
جب کوئی بندہ عوامی حقوق کی بات کرتا ہے تو ماشاءاللہ راتوں رات اپنا پولیس بھیج کر 7-8 یعنی کہ گھنٹے میں ناکے لگا کر آپ اس کو راتوں رات 3 بجے جیل بھیجتا ہے، مگر آپ کا وہ ناکے، آپ کا وہ پولیس کا حکمران پن، آپ کا وہ کردار کہاں پر گئی جب مشرق کی تاریخ میں سب سے بڑا نہلی ہے ہمارے ایفیسر کی بھی نہلی ہے، خصوصاً گانچے کے ایس پی سویا ہوا ہے، گانچے کے ایس پی کو بیدار ہونا ہوگا۔ آپ کے بعد اگر تم نے اپنی پولیس گردی عوام کو دبانے کے لیے کوشش کیا تو عوام ایسا جواب دیں گے پھر تو بھول نہیں پائیں گے۔ ہمارا کام کا اجرا کیا جائے تو صورت دیگر ایس پی ہٹاؤ مہم شروع ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نعروں کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اولی، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نامنظور نہ اہل حکومت، نامنظور، نہ اہل نمائندے، نہ اہل نمائندے، نہ اہل ایسی، نامنظور، نہ اہل دیسی، نہ اہل ایس پی، نہ اہل ایکسن، نہ اہل نمائندے، نہ اہل وزراء، نہ اہل اسمبلی، نہ اہل کابینہ، گندم کٹوتی، نامنظور، گندم کٹوتی، نامنظور، غیر قانونی ٹیکس، نامنظور، ایکسٹرا بل، نامنظور، ایکسٹرا بل، نامنظور، نہ اہل نمائندے، نامنظور۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے خلوص کو، جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم بیدار ہو کے غیرت کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ یعنی کہ ان الانسان الا ما سعى، یہ قرآن کا وعدہ ہے، محنت کا پھل اللہ دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پورا جی بھی ایک ہفتے سے جام ہے، بہت جلد ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے، اور ہمارے عوام سے گزارش ہے جن ہمارے جو میٹر کے جو بل کے حوالے سے جن پر اضافی بل لگایا ہے، آپ لوگوں نے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں دینا ہے۔ اس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے باقاعدہ کورٹ میں پٹیشن دائر کیا ہوا ہے، اس کا ایک دفعہ سوال بھی ہو چکا ہے، نوٹسز بھی جاری ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوامی عدالت کے ساتھ ہم نے قانونی انتظام شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نہ کوئی ایس سی ہے، نہ کوئی تھانہ دار ہے، نہ کوئی ایس پی ہے، نہ کوئی ایس سی ہے، نہ کوئی سیاسی نمائندہ ہے، بلکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ۔ اہلیان صرف کے زندہ دل شخصیات کا، زندہ دل نوجوانوں کا، زندہ دل غیرت مند سرکردگان اور معززین کو سلام و عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حقوق کے لیے کوئی ذات پات سیاست کو یعنی کہ تعلق روک کر ہم ایک ہو کر عوام کی آواز بنیں گے، ہم نااہل لوگوں کو اوقات دکھائیں گے، کیونکہ آپ سنوں کے عوام کو کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو گئی ہے، کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو گئی ہے، اب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے کہ ایک پولیس کی طرح عوام کو دباتا تھا، ایک بدنامی کی طرح، ایک انتقال کی طرح عوام کو دباتا تھا۔ اب اللہ کی فضل سے زمانہ روشن ہو چکا ہے، عوام میں بیداری آئی ہے، عوام میں شعور آئی ہے، عوام میں غیرت آئی ہے۔ کیوں؟ میرا نبی فرماتا ہے جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں، بے غیرت بے دین ہوتا ہے۔ میرے دلوں کے عوام غیرت مند ہے، انشاءاللہ تعالی غیرت مند قوم کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا، غیرت مند قوم کا ہر وقت سر فخر سے بلند رہے گا، کیونکہ رزق عزت
ذلت موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی خاندان کے پاس ہے، نہ کسی ڈپٹی کے پاس ہے، نہ کسی ایسڈ کے پاس ہے، نہ کسی سیٹ کے پاس ہے، نہ کسی کمپنی سیاسی نمائندے کے پاس ہے، میرا خالق یکتا کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ کسی کا کیا خوب قول ہے، جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا دین کی آگاہ رہی ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ میرے مولا کا وہی قول ہمارے لیے نمونہ اعمال ہے۔ ظلم کے خلاف سب سے بڑی جہاد، ظلم کے خلاف جہاد کی بہترین صورت، یعنی کہ جہاد کی بہترین صورت ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، یعنی کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ ان اللہ يحب المتوکلین ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جب کوئی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اہلیان صلہ